ایک نیک آدمی جس کی بیوی مر گئی، اس عورت سے ان کی 8 سال کی بیٹی تھی۔ شوہر کو اپنی رحم دل بیوی سے جدائی کا بہت دکھ ہوا اور اس کے ماں کے فوت ہونے کے بعد سے اس نے اپنی بیٹی کا خیال رکھا اور اس پر شفقت بڑھا دی، لیکن بچی کو ماں کی ضرورت تھی جو شوہر کے کام پر جانے کے دوران بیٹی کی دیکھ بھال کر سکے، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے کسی اور سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جس کی عمر 40 سال کے قریب ہونے کے باوجود کبھی کسی سے شادی نہیں ہوئی تھی اور شوہر کو یہ معلوم نہیں تھا۔ شادی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے یہ لڑکی سخت دل ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد سب سے پہلے شوہر نے اس سے کہا کہ وہ اس کی یتیم بچی کی دیکھ بھال کرے اور اسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد دلایا، یتیم کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر کا مسح کرو۔ بیوی نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا سارا وقت اس کی بیٹی کے لیے ہی رہے گی، اور ایک ماں باپ بدقسمتی سے اس بیچاری بچی کے ساتھ بدترین توہین آمیز مار پیٹ اور دیگر طرح سے ظالمانہ سلوک ہوا۔ بچی کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی اور اس کے والد نے دیکھا کہ جب بھی وہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ گر جاتی ہے۔ اس نے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی، لیکن اس کی بیوی نے اسے روک دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ معمول کی بات ہے۔ بچی کے والد نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اسے کچھ دن کے لیے اپنی خالہ کے پاس لے جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی تھکاوٹ دور کر سکے، اور بیوی کے علم میں لائے بغیر باپ اپنے بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے سر کے اندر اتنی چونٹیاں ہیں۔ اس نے بچی کا سر صاف کیا تو باپ کو اپنی بیٹی سے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی سوتے ہوئے اس کے ہاتھ باندھنے کے بعد اس کے کان اور ناک میں چینی ڈالتی رہی ہے تو چونٹیاں بڑی تعداد میں اس کے پاس آتی تھیں۔ باپ بہت غمگین ہوا اور بیوی کو قتل کرنے کے لیے بھاگا، لیکن پڑوسیوں کی مداخلت نے اسے روک دیا۔ پھر پولیس آئی اور اس ظالم بیوی کو گرفتار کر لیا۔ اس نے اپنے کیے کا اعتراف کیا۔ جب شوہر نے غصے میں اس ظلم کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں 1 مہینے سے اس کو مجھے ماں کہنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر وہ نہیں مانی تو مجھ سے ملنے والی تمام اذیتوں کے باوجود اس نے لب کشائی نہیں کی۔ باپ کی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اسے جیل کی سزا ہوئی، پھر اس کو دماغی ہسپتال داخل کروا دیا گیا جہاں اس نے دم توڑ دیا۔ بچی ٹھیک ہوئی اور مسکراتی ہوئی واپس لوٹ آئی جیسے وہ ماں کی موت سے پہلے تھی۔ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد